صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا بہت ضروری ہے۔ مسلسل بیٹھنے کی بجائے جسم کو حرکت میں رکھیں۔ پانی، نیند اور سکون، یہ تینوں اچھی صحت کی بنیاد ہے۔ وقت پر سونا اور جاگنا جسم کے نظام کو بہتر بناتا ہے۔ روزانہ ایک نیکی کرنا روح کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر یقین زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ ذہنی دباؤ دل اور دماغ دونوں کو متاثر کرتا ہے، اس لیے سکون کو اہمیت دیں۔ وقت کا صحیح استعمال کامیابی کی کنجی ہے۔ جسم اور روح دونوں کو سکون دینا ضروری ہے۔ اپنے خیالات کو مثبت رکھیں، یہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہر دن شکر ادا کرنا خوشی کو بڑھا دیتا ہے۔ سچائی انسان کو اندرونی طاقت دیتی ہے۔ اگر آپ مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو یہ نیند یا غذا کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ دل کا سکون انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ سادہ زندگی ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے۔ ہر دن کچھ وقت اپنے لیے نکالنا ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر دل کی بے چینی کو ختم کرتا ہے۔ زیادہ پریشانی دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو جسم، دل اور روح تینوں کا خیال رکھتا ہے۔ زیادہ چینی کا استعمال آہستہ آہستہ جسم کو کمزور کر دیتا ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، نفرت سے دور رہیں۔ جذبات پر قابو رکھنا دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر دن کچھ نیا سیکھنا دماغ کو فعال کرتا ہے۔ منفی سوچ جسم پر بھی منفی اثر ڈالتی ہے، اس لیے اسے کم کریں۔ دل کو صاف رکھنے سے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جلد بازی اور بے صبری انسان کو تھکا دیتی ہے۔ حسد اور نفرت انسان کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا انسان مشکل وقت میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ خود سے محبت کرنا بھی صحت کا حصہ ہے۔ قدرتی اور سادہ خوراک لمبی صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں جسم کو قدرتی طاقت فراہم کرتی ہیں۔ مسلسل پریشانی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے۔ سچ بولنے سے دل ہلکا اور ذہن پرسکون رہتا ہے۔ زیادہ نمک اور تیل دل اور بلڈ پریشر کے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ وقت پر کھانا نہ کھانے سے نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے۔ دعا انسان کو امید دیتی ہے اور امید زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ روزانہ تھوڑی سی ورزش جسم کو بیماریوں سے بچاتی ہے۔ زیادہ کام کے ساتھ آرام بھی ضروری ہے۔ خاموشی میں کچھ وقت گزارنا ذہنی سکون کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ شکر گزاری دل کو خوش اور مطمئن رکھتی ہے۔ زیادہ کھانا ہاضمے کے مسائل اور وزن میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اپنے جسم کی سنیں، یہ آپ کو اشارے دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا نہ صرف روح کو سکون دیتا ہے بلکہ دل کو بھی خوش رکھتا ہے۔ دل کو سکون دینا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ نیند سے پہلے موبائل کم استعمال کریں تاکہ نیند بہتر ہو سکے۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خود پر قابو رکھنے والا انسان اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارتا ہے۔ ذہنی سکون اور جسمانی صحت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں وہ زیادہ مطمئن رہتے ہیں۔ صحت کے بغیر کوئی بھی کامیابی بے معنی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے جذبات کو سمجھتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ پانی کم پینا گردوں اور جلد کے مسائل پیدا کر سکتا ہے، اس لیے پانی کی مقدار پوری رکھیں۔ مثبت سوچ نہ صرف ذہنی بلکہ جسم پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ دیر سے سونا اور دیر سے اٹھنا جسمانی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ سادہ اور قدرتی غذا انسان کو زیادہ دیر تک صحت مند رکھتی ہے۔ جسم کو آرام دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا اسے کام میں لگانا۔ جو انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے
وہ دراصل اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ اپنی صحت کو نظر انداز کرنا بعد میں بڑی مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دل کا سکون دولت سے نہیں بلکہ سکون قلب سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ مناسب نیند نہیں لیتے تو جسم اور دماغ دونوں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتے ہیں۔ صبح خالی پیٹ پانی پینا جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ غصہ انسان کے دل پر بوجھ ڈال دیتا ہے، اسی لیے اسے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے اور پریشانی کو کم کرتا ہے۔ جو لوگ ہر بات دل پر لے لیتے ہیں وہ خود کو غیر ضروری پریشانی میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ زیادہ میٹھا اور چکنائی والی غذا جسم کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو آپ کو اندرونی سکون ضرور ملے گا۔ جو لوگ جلدی معاف کر دیتے ہیں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ اچھے دوست انسان کی زندگی بہتر بنا دیتے ہیں۔ نیند کی کمی انسان کی کارکردگی کو کم کر دیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت منفی سوچتے ہیں ان کا جسم بھی کمزور ہونے لگتا ہے۔ روزانہ تازہ ہوا میں سانس لینا دماغ اور دل دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو سکون اور زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ دل میں حسد رکھنے والا انسان کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اگر آپ وقت پر سوتے اور جاگتے ہیں تو آپ کا جسم بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ کھانے میں بال ملنا نشانی ہے، یہ عموماً صفائی کی کمی یا لاپرواہی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی خاص روحانی مطلب نہیں ہوتا، بس احتیاط اور صفائی کی ضروری ہے۔ زیادہ تلی ہوئی اور بازاری غذا آہستہ آہستہ جسم کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت پریشان رہتے ہیں ان کا دل اور دماغ جلد تھک جاتا ہے۔ زیادہ نمک اور چکنائی دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ اپنے جذبات کو دبانے کی بجائے سمجھنا اور کنٹرول کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے تو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ ہر دن تھوڑا وقت اپنے لیے نکالنا ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ خود بھی خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ زیادہ کھانا نہ صرف وزن بڑھاتا ہے بلکہ بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے۔ زیادہ موبائل استعمال آنکھوں اور دماغ کو تھکا دیتا ہے۔ ہر دن شکر ادا کرنا دل کو خوش اور مطمئن رکھتا ہے۔ جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ مشکل وقت میں بھی مضبوط رہتے ہیں۔ سچ بولنا انسان کو ذہنی سکون دیتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل کو صاف رکھیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ رات کے وقت پیاس لگنا نشانی ہے، یہ جسم میں پانی کی کمی، زیادہ نمک یا تھکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے پانی کی مقدار دن میں پوری رکھیں۔ اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو آپ کی جلد، گردے اور توانائی سب متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنے والا انسان مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارتا۔ روزانہ کچھ دیر سورج کی روشنی میں رہنا جسم کے لیے قدرتی طاقت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی سکون ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتے۔ جو لوگ خود پر قابو رکھتے ہیں وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ دعا انسان کو امید اور طاقت دیتی ہے۔ اگر آپ ہر دن تھوڑی سی ورزش کرتے ہیں تو آپ کا جسم لمبے عرصے تک مضبوط رہتا ہے۔ ذہنی دباؤ نہ صرف سوچ کو بلکہ جسم کو بھی متاثر کرتا ہے، اس لیے سکون تلاش کریں۔ سچائی اختیار کرنے والا انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہر وقت جلدی میں رہنا انسان کے اعصاب کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں وہ اپنے دل کو بیماریوں سے بچا لیتے ہیں۔ نہاتے وقت پیشاب آنا نشانی ہے، یہ ایک عادت یا جسمانی رد عمل ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر پانی کے لمس سے اسے کوئی خاص نشانی نہیں سمجھا جاتا۔ سادہ خوراک جسم کو ہلکا اور صحت مند رکھتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں وہ زیادہ مطمئن رہتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت عقل ہے، سب سے بڑی غربت جہالت ہے۔
سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے، سب سے بڑی خوبی اچھا اخلاق ہے۔ زیادہ فکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی عادتوں کو بہتر بنائیں گے تو آپ کی صحت خود بہتر ہو جائے گی۔ غربت ذہانت کو کمزور کر دیتی ہے۔ لوگ اپنے زمانے کے تابع ہوتے ہیں۔ سیکھنے میں شرم نہ کرو، جو نہیں جانتے صرف کہہ دو مجھے نہیں معلوم۔ دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ علم مال سے بہتر ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم عمل سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ آخر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ رات کو کسی وقت اٹھنا ہو اور آنکھ نہ کھلے تو سونے سے پہلے نیت کر کے اپنا نام لے کر کہو مجھے فلاں وقت جگا دینا۔ اپنے جسم کو سنیں، یہ آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بتاتا ہے۔ زیادہ کام کے ساتھ مناسب آرام بھی ضروری ہے۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے نکل جانے کو کہو، اگر نہ جائے تو مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ صحت مند جسم، صاف دل اور پرسکون ذہن ہی کامیاب زندگی کی اصل پہچان ہے۔ کھاتے وقت چھینک آ جانا نشانی ہے۔ یہ عام طور پر ناک یا سانس کی نالی کی حساسیت ہوتی ہے۔ اس کا کسی خاص قسمت یا اشارے سے تعلق نہیں ہوتا۔ تمہاری زندگی میں جو بھی ہو رہا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں ہو رہا ہے۔ سادہ غذا اور سادہ زندگی انسان کو لمبے عرصے تک صحت مند رکھتی ہے۔ کبھی غور کیا ہے ہم لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور سکون ہم سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اگر آپ ہر بات پر غصہ کرتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حالانکہ سکون ہمیشہ وہی ہوتا ہے جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں تو آپ کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ دنیا تمہیں تھکا دے گی، لوگ تمہیں بدل دیں گے، حالات تمہیں توڑ دیں گے، لیکن تم اللہ کے ساتھ جڑے رہے تو کچھ بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زیادہ میٹھا کھانا ذیابیطس اور دیگر بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔